الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق دو مرتبہ دی جائے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اور ناگواری کی حالت میں ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہو تو بھلے طریقے سے احسان کے ساتھ جدا ہو جاؤ. حضرات، گزشتہ جمعہ ہم نے طلاق اور خلا ہونے والے اسباب کو ہم نے سنا. ایک میاں بیوی کی زندگی میں جو الجھن ہوتی ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جس سے بیوی شوہر سے تنگ آ جائے اور شوہر بیوی سے تنگ آ جائے، ایسے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جن کے بنیاد پر ایک میاں بیوی کی زندگی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ توڑنے پر مجبور ہوتے ہیں. بہت سارے اسباب ہم نے گزشتہ جمعہ جو سنا کہ دینداری کا نہ ہونا، اخلاق کا نہ ہونا، بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرنا،
شوہر بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرنا، ایک دوسرے کے رازدار نہ ہونا، ایک دوسرے کے اندر امانت داری کا نہ ہونا، ایک دوسرے کی محبت شریعت کے مطابق نہ ہونا، ایسے بہت سارے اسباب ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے ان اسباب کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں دراڑیں آ سکتی ہیں، تمہاری زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً آپ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بدگمانی، شک کا مزاج، شوہر بیوی پر شک کرے، بیوی شوہر پر شک کرے، یہ بدگمانی اور شک کا مزاج انسان کی زندگیاں توڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک بیٹا ہوا ہے اور وہ بیٹا بہت کالا رنگ کا ہے، میری بیوی خوبصورت ہے، میں بھی خوبصورت ہوں، میرا بچہ بہت کالا کلر کا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اس سامنے والے کے باتوں کو، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم دونوں خوبصورت ہونے کے باوجود بھی یہ بچہ کالا کیسا ہوا۔ اللہ کے نبی نے سمجھ گئے، کہا کہ یہ شخص بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے اور یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ کسی ایسے کالے انسان سے میری بیوی کہیں بدکاری کا شکار نہ ہو گئی ہو اور جس کے ذریعے سے یہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے شخص یہ تیری بدگمانی ہے، جہاں تک یہ بچے کا مسئلہ ہے کیا تم اونٹوں کو پالتے ہو، اونٹوں کو چراتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں اونٹ چراتا ہوں، پالتا ہوں۔ ان اونٹوں میں کوئی کالا کلر کا اونٹ ہوگا ضرور؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کالا اونٹ ہے۔ ان تمام سرخ اور لال اونٹوں میں یہ کالا اونٹ کیسے آیا؟ اللہ کے نبی، اس کے بعد وہ شخص نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی کالا ہو، اس کے باپ دادا میں کوئی کالا ہو۔ عربوں کی خاصیت، عربوں کی خوبی یہ تھی کہ انسان کی طرح وہ گھوڑوں کے اور اونٹوں کی نسل کو یاد رکھتے تھے، اونٹوں کا نام دیتے تھے، وہ گھوڑوں کا نام دیتے تھے کہ کوئی اونٹ اور کوئی گھوڑا سامنے آ جائے، اگر وہ پالے ہیں تو اس اونٹ کے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، اس کے بھائی کا نام کیا ہے، اس سے کتنے بچے ہوئے، اس سے کتنے بچے، ساری تفصیلات انسان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ وہ شخص نے کہا ہو سکتا ہے اس کے اونچی نسل میں، اس کے پہلے کی نسل میں ہو سکتا کوئی کالا اونٹ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہارے خاندان میں کوئی نہ کوئی کالا ضرور ہوگا، اسی طرح یہ مشابہ ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ایسے اسباب ہیں جہاں ان تمام اسباب اور ان تمام ریزن کی بنیاد پر ایک میاں بیوی کا رشتہ کبھی ٹوٹنے پر آ جاتا ہے اور کبھی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ شریعت کا قانون ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے ایک اچھی زندگی گزارتے جاؤ۔ کچھ مسائل آئیں، کچھ بدگمانیاں ہو جائیں، کچھ کمزوریاں آ جائیں، بشری تقاضا ہے، انسان ہونے کے ناطے عورت سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مرد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو مسائل کو حل کر لیں۔ اگر حل کرنا مشکل ہے پھر بھی انسان کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں ایک دوسرے کو جدا ہونے کا حق ہے، اور یہ جدائی بھی بھلے طریقے سے ہونا ہے، حسن اخلاق سے بھی ہونا ہے، احسان کے بنیاد پر ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ طلاق خلا کے لیے بیٹھ جاؤ، ایک دوسرے پر الزام لگاتے جاؤ، ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے جاؤ، یا ایسا شخص ہے یا ایسا شخص ہے، اور شوہر کہے کہ یہ بیوی ایسی ہے ایسی ہے، یہ بولنے کے بجائے یہ بولنے سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بسا اوقات ایسے مسائل کو دیکھتے ہیں، جب ایسے مسائل پیش آتے ہیں، جب ان کا ارادہ توڑ لینے کا ہوتا ہے، طلاق اور خلا ہونے کا ہوتا ہے، ایسے وقت پر دونوں میاں بیوی دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ بیوی شوہر پر بہت سارے الزامات لگاتی ہے، شوہر بیوی پر بہت سارے الزامات لگاتا ہے، بہت سارے ایسے بھی باتیں ہو سکتی ہیں جو حقیقت میں ہوں، اور بہت سارے ایسے بھی باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، کبھی مزاحیہ طور پر، کبھی ہنسنے ہنسانے کے لیے کہی جاتی ہیں، اس کو سیریس کا مسئلہ لا کر ایسے باتیں بتا کر، اور کئی بسا اوقات جھوٹے باتیں بتا کر ایک دوسرے کو دشمنی نکالنے کا ذریعہ بناتی ہیں۔
شریعت نے کہا مل کر رہنا ہے تو بڑی محبت سے مل کر رہو، اگر الگ ہی ہونا ہے تب بھی بھلے طریقے سے جدا ہو جاؤ، تب بھی بھلے طریقے سے ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لو۔ شریعت نے جس جدائی کا طریقہ بتایا، جدائی کا راستہ بتایا، اسی کو کہا جاتا ہے طلاق، اسی کو کہا جاتا ہے خلا۔ آپ دیکھیں گے طلاق اور خلا یہ شریعت کا نظام رحمت ہے۔ طلاق بہت بڑی رحمت ہے انسان کے حق میں، خلا بہت بڑی رحمت ہے انسان کے حق میں۔ دنیا ایسا ماحول پیش کیا ہے کہ دنیا نے طلاق کو عورت پر ہونے والے بہت بڑے مظالم میں سے ایک بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ کہا کہ ایک شوہر عورت پر، اپنے بیوی پر سب سے بڑا جو ظلم کرتا ہے وہ طلاق دے کر ظلم کرتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اس میں طلاق اور خلع کے جو مسائل بیان کیے گئے اگر آپ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو واللہ اللہ کی قسم طلاق اور خلع انسان کی زندگی میں ایک رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ کیسے؟ کتنے دنیا میں ایسے کتنے میاں بیوی ہیں، ان کی زندگی میں انتشار ہے، ان کی زندگی میں اختلافات ہیں، ان کی زندگی میں جھگڑے لڑائیاں ہیں، ہر نئے دن ایک نیا جھگڑا، ہر ایک نئے دن ایک نیا لڑائیاں کا ماحول، صلح کے سارے کوششیں ناکام ہو رہے ہیں، مفاہمت کے سارے کوششیں ناکام ہو رہے ہیں، ملنے ملانے کے بہت سارے کوششیں کی گئیں، زندگی عذاب بن گئی ہے، زندگی بہت بڑا تکلیف کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ایسے وقت میں شریعت نے جدا ہونے کا ایک دروازہ دیا، اسی کو ہم طلاق کہتے ہیں۔ شریعت نے ہر مرد اور ہر بیوی کو سکون سے جینے کا حق دیا ہے، اور طلاق شریعت کی بہت ساری جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے۔ دیگر مذہب آپ دیکھیں گے، دیگر مذاہب میں آپ دیکھیں گے نکاح کا دوسرا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی بیوہ ہو گئی تو وہ زندگی بھر بیوہ ہے۔ وہ اگر شوہر اسے ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، لیکن وہ تکلیف کو سہتے ہوئے، ظلم کو برداشت کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی کاٹنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے پاس ایک کہاوت ہی مشہور ہے، عورت کی ارتھی اٹھے، اس کا جنازہ اٹھے تو اس کے شوہر کے گھر سے اٹھے، وہ مر جائے لیکن وہ رشتہ نہ توڑے۔ لیکن شریعت کا قانون ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ہم پر کوئی ظلم کرے، نہ ہم کسی پر ظلم کرے، لا ضرر ولا ضرار، نہ کوئی کسی کو تکلیف دے، نہ کوئی ہمیں تکلیف دے۔ اسی ظلم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اسی ٹینشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شریعت نے قانون بنایا جدا ہونے کا، اسی کا نام طلاق اور خلا ہے۔ تو اسی لیے شریعت کی بہت سارے خوبیوں میں، بہت سارے خصائص میں سے ایک اہم چیز ہے یہ تمام چیزیں۔ جہاں طلاق رحمت ہے، اگر رحمت ہے، چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیا انسان آسانی کے ساتھ چھٹکارا حاصل کر لے؟ کیا انسان اپنی منمانی کرتے ہوئے جدائی اختیار کر لے؟ میاں بیوی کے اختلاف کا بڑا پہلا ذریعہ انسان طلاق کو بنائے؟ ہرگز نہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے میاں بیوی کے اختلافات کا سب سے بڑا حل اور سب سے پہلا حل یہ سمجھتا ہے کہ وہ طلاق خلا پر اتر آ جائے۔ ہرگز نہیں، بلکہ میاں بیوی کے اختلافات کا سب سے آخری حل اور سب سے آخری علاج طلاق اور خلا ہے۔ اس کو پہلا مرحلہ نہ بنائیں۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر تم دونوں کے درمیان مزاج کا ٹکراؤ ہو جائے اور بڑے مسائل پیش آ جائیں تو کچھ ایسے مرحلوں کو آزماؤ، ان مرحلوں کو اپنا کر دیکھو، اس میں بھی کوشش کرو۔ شریعت نے اس کے کچھ بہت سارے فارمولے بتائے گئے۔ کہا سب سے پہلی چیز واللاتی تخافون نشوزہن، جو شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی کی جانب سے اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، دین کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، رہن سہن کے اعتبار سے بھی، زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی اسے لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے، تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اکیلے میں سمجھائے، نصیحت کرے
اس کے بعد کہا اگر یہ فارمولا بھی کام نہ آئے، کام نہ کر سکے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر سے الگ کر دو ان کو، بستر سے الگ کر دیا جائے ان کو، شوہر بیوی کے بازو نہ سویا کریں۔ ایک حساس عورت، ایک مومنہ عورت، ایک باغیرت عورت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ شوہر اسے لڑ کر جھگڑ کر کسی اور جگہ جا کر سو جائے، کسی اور روم میں چلے جا کر سو جائے، یہ اسے گوارا نہیں ہوتا۔ ایک با اخلاق عورت، ایک باغیرت عورت وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بازو میں سویا رہے۔ اگر یہ فارمولا بھی ناکام آ جائے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی مار سکتے ہو۔ ہلکی سی مارنے کا مطلب مختلف اقوال کو جمع کرنے کے بعد کہا گیا کہ انسان ایک مسواک، ایسا مسواک جو زیادہ لمبا نہ ہو، بس اسے احساس دلانے کے لیے کہ شوہر مجھ پر آج ہاتھ اٹھایا ہے، آج مارنے کی نوبت آئی ہے، یہ اسے احساس دلایا جائے۔ اگر یہ فارمولا بھی ناکام ہو، آپس میں بیٹھ کر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اسی طرح بیوی کو بھی کہا گیا کہ اسے شوہر سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ کہا کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے بڑا خوف محسوس کرتی ہے، زندگی گزارنے میں بڑی تکلیف محسوس کرتی ہے، اسے چاہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مفاہمت کر لے، صلح کر لے، آپس میں ملنے جلنے کی بات کر لے، سمجھا لے، آپس میں مسئلے کو حل کر لے۔ پہلا ایسا مسئلہ نہیں کہ بیوی سیدھا جا کر اپنے میکے میں جا کر بیٹھ جائے اور وہاں جا کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے والدین کو سنا کر ایک آگ بھڑکائے۔ یاد رکھو یہ دونوں ایسے رشتے ہیں، لڑکی کا رشتہ جذباتی رشتہ ہوتا ہے، لڑکے کا رشتہ قوامیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ جذباتی رشتے میں صرف محبت غالب آتی ہے، اور یہ ایسی محبت ہے کہ بیٹی کی محبت میں بیٹی جو بھی بولے والدین ہر چیز کو صحیح سمجھنے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ قوامیت کا رشتہ ایسا ہے کہ شوہر ہمیشہ حاکم کی حیثیت سے آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو جھکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جھک کر میرے پاس آئے، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جذباتیت کا رشتہ الگ اور قوامیت کا رشتہ الگ، ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر ایک بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے آپس میں بیٹھ کر مصالحات کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا آگے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ بہت بہترین صلح ہے آپس میں۔ کیا مطلب؟ اگر تم صحیح نیت کے ساتھ آپس میں مشورہ کر کے صلح کر لینا چاہتے ہو، اس میں بڑا خیر ہے۔ تیسرا اگر کوئی انوالو ہو گیا، تیسرا کوئی دخل اندازی کر دیا، گرچہ کہ اب ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، لڑکے کے طرف والے ہو یا لڑکی کے طرف والے ہی کیوں نہ ہو، مسئلہ آگے تک جا سکتا ہے، مسئلہ اور بگڑنے کے چانسز ہو سکتے ہیں، بڑے امکانات ہو سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تب بھی بات نہ بنے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ لڑکی کے طرف سے کوئی انسان آئے اور لڑکے کے طرف سے کوئی ایسا انسان آئے، اور کیسا انسان؟ قرآن نے کہا صرف آدمی نہیں، صرف انسان نہیں، حکم کی صلاحیت ہو اس کے پاس، مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت ہو اس کے پاس، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پرکھنے کی صلاحیت ہو، کس کو کیسا سمجھانا ہے وہ سمجھانے کی صلاحیت ہو اس کے پاس۔ ہمارے معاشرے میں ایسے جب مسائل آتے ہیں تو ایک دم غنڈا گردی پر اتر آتے ہیں۔ لڑکی والا آیا تو صلح کی نیت سے نہیں آیا، لڑکے والا آیا تو صلح کی نیت سے نہیں آیا، اور یہ تمام تجربوں سے نا آشنا ہوتا ہے، جذباتی لے کر، اور انسان خوف کے مسائل کو لے کر سامنے آتا ہے، آپس میں بیٹھ کر اصلاح کرانے کے بجائے مجلس اصلاح کے نام پر بیٹھتی ہے، جب اڑتی ہے تو طلاق خلا کا فیصلہ لے کر اڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، بولنے کا سلیقہ نہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں، کہ اس کی کیا غلطی اور کیسی غلطی سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ اسی لیے کہا ان یرید اصلاح، اگر تمہاری نیت اصلاح کی ہے یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان ضرور توفیق دیتا ہے، ضرور اصلاح کرا دیتا ہے۔
یہ تمام وہ ایسے مسائل ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر سمجھاؤ، یا اسے بستر سے الگ کرو، یا اسے تھوڑی سی مار مارو، یا نہیں تو ان تمام چیزوں کو بیٹھ کر دوسرے رشتہ داروں کو بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لو۔ اس کے بعد شریعت نے کہا یہ تمام فارمولے ناکام ہو جائیں، مسئلہ سمجھانے کے باوجود بھی، صلح کرانے کے باوجود بھی، مفاہمت کے باوجود بھی مسئلہ نہیں بن رہا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ طلاق خلا ہو جانا چاہیے۔ بار بار بٹھا کر سمجھانا اچھی بات نہیں، بار بار بیٹھے کے بٹھانا اچھی بات نہیں۔ شریعت نے جتنے فارمولے تھے بتا دیے، اسے فارمولے اپنانے کے بعد بھی بڑی تکلیف ہے، اسے طلاق دینا چاہیے، عورت کو خلا لینا چاہیے۔ اس میں زیادہ کھینچتان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بسا اوقات کچھ لوگ جو بڑے ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کر پیچھے ہٹتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ ہم کیوں توڑیں، کیوں خلا کرائیں، کیوں طلاق کرائیں، رشتوں کو توڑنے کے برابر ہوگا۔ نہیں، رشتے کو جتنے بھی توڑنے کے مسائل ہیں وہ بنے جنے رشتوں کو جوڑنے کے مسائل اور توڑنے کے مسائل میں گناہ ہے، یہ تمام ایسے مسائل میں نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اصلاح ہو، بھلا ہو، ملنے میں صلح ہے، صحیح ہے، اچھائی ہے تو ملاؤ، اور ملانے میں بڑا شر ہے اور بڑا نقصان ہے وہاں توڑ دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بہت سارے مسائل آتے تھے۔ خواتین اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آتی تھیں، اور شوہر اپنی بیویوں کی شکایت لے کر آتے تھے، ان کے اخلاقی مسائل، ان کے دینیات کے مسائل کو لے کر اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کرام کو طلاق دینے کا مشورہ دیا، کہا کہ طلاق دو۔ بطور مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ایک صحابی آتے ہیں، آ کر کہا یا رسول اللہ ان امراتی لا تمنع ید لامس، اے اللہ کے نبی میری بیوی ہے، ہر ایک سے ہنس کر بات کرنا، ہر ایک کو مسکرا کر بات کرنا، غیر محرم ہے وہ رشتہ دار، محرم تو نہیں، غیر محرم ہے، جو بھی آتا ہے سامنے آتا ہے اسے ہنس کر بات کرتی ہے، جو بھی ملاقات کرتا ہے سب سے مسکرا کر بات کرتی ہے، کسی کو نہیں روکتی، ہر ایک کے ساتھ کلوز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، کہا فطلقها، ایسی عورت مناسب نہیں ہے، طلاق دے دو۔ اس لیے کہ شوہر کو اس وقت زیادہ غصہ آتا ہے اپنی محبت کا حصہ کسی اور کو دے، اپنی مسکراہٹ، اپنی محبت کا حصہ کسی اور کو دے۔ بھائی کے ساتھ مسکرانا سمجھ میں آتی ہے، بیٹے کے ساتھ مسکرانا سمجھ میں آتی ہے، باپ کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا سمجھ میں آتا ہے، خلوت میں بیٹے سمجھ میں آتا ہے، یہ دوسرا کیسا آ گیا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اسے اب تک نہیں دیکھا تھا، جیسے ہی دیکھا ڈھیلس پر کھڑے ہو گئے، آپ کا چہرہ لال ہوا۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی یہ غیر محرم، یہ محرم رشتہ دار ہے، غیر محرم نہیں، ہم دونوں رضائی بھائی بہن ہیں، بچپن میں ہم ایک ماں کا دودھ پیا تھا، جس کی وجہ سے یہ رضائی بھائی ہے، اور رضائی بھائی سے اکیلے میں بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ دیکھا اس شخص کو، اللہ کے اتنا غصہ آ گیا، اور اس کے بعد آپ کا چہرہ لال ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ابو درداء یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دیکھا، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کیوں مسکرا رہے ہو، میں فوراً اپنی تلوار سے ایک ہی مار میں 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ صحابہ نے کہا اوغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا اس صحابی کتنی بڑی غیرت؟ کہا کہ لوگوں سمجھو جس طرح اس صحابی کی غیرت ہے اس سے کہیں زیادہ میری غیرت ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی غیرت ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ ان امراتی ولسانها شیئا، کہا میری بیوی ہے، اس کی زبان بڑی خطرناک ہے، بات بات پر جھگڑ، البزازہ گندی زبان ہے اس کی، بات بات پر لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، گالی گلوچ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ایسے زبان کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ سارے تکلیفوں کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا انطَلِّقَا، تب تو طلاق دو اس کو۔ ایسے مسائل ہوئے ہیں، تو اسی لیے کہا اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی آپ کے پاس، کہا کہ اللہ کے نبی میرے شوہر ثابت بن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین ولکنی اکرہ فی الاسلام،
کہا ان کی دینداری، ان کے اخلاق میں ذرا بھی مجھے شک نہیں ہے اور ذرا بھی میں کمزوری نہیں لگا سکتی، الزام نہیں لگا سکتی، دین کے پکے، اخلاق کے پکے ہیں. ولیکنی اکرہ فی الاسلام، میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. ایک دوسری حدیث میں کہا ان کے تعلق سے میرے دل میں نفرت بڑھ چکی ہے، اب اس نفرت کے ذریعے سے سارے حقوق کو ادا کروں نہیں ہو سکتا، اس سے میں خلا لینا چاہتی ہوں، میں خلا لینا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے خلا لے لو. تو اس طرح اللہ کے نبی کے پاس جو مسائل آتے تو آپ نے طلاق اور خلے کے مشورے دیے، اور طلاق ہو سکتا ہے اور خلا ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں کے لیے ایک سکون کا ذریعہ ہو سکتا ہے. کسی اور جگہ نکاح کر لے تو اس کے لیے اچھا لڑکا مل جائے اور اس کے لیے ایک اچھی لڑکی مل جائے، اور دونوں اپنے اپنے زوجین پر، اپنے اپنے حقوق پر راضی ہو کر اپنی خدمت کو انجام دیں. تو اسی لیے کہا کہ انسان کے بعد کے مراحل میں سب سے آخری مرحلہ اور طلاق اور خلے کا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا بسا اوقات بعض موقعوں پر بیوی کو برداشت کر لے کر جانا یا بیوی شوہر کو برداشت کر لے کر جانا اچھی بات ہے، لیکن بعض موقعوں پر طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے اور خلا لینا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، ایسے جگہ مل کر رہنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں، ان کو خلا لینا ضروری ہے، ان کو طلاق دینا ضروری ہے. کیسے ماحول میں؟ کہا کہ اگر کفر اختیار کر چکی ہے عورت مرتد ہو گئی یا شوہر مرتد ہو گیا، کسی اور دین کو اختیار کر لیا، شوہر کے لیے اس بات کی جاتی ہے اس بیوی کے ساتھ رہے، بیوی کو اس بات کی جاتی ہے وہ شوہر کے ساتھ رہے. اسی طرح کفر کے کام کر لی، کفر کے کام، جادوگروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جادو کرانا اس کی عادت ہے، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگر شوہر دیکھا ہے یا دوسرے لوگ پورے گواہی کے ساتھ دیکھے ہیں کہ اس کا تعلق جادوگروں کے ساتھ ہے، کاہنوں کے ساتھ ہے، بدفعلی عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ کفر ہے. بما انزل علی محمد فقد کفر، اسے کفر کر لیا. اور اگر ایسے مزاج اور ایسے اعمال اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے ایک مسلمان ایک کافر دونوں جمع ہو نہیں سکتے، ان کو ایک دوسرے سے الگ ہونا ضروری ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ، کافروں کے ساتھ ایک دوسرے کی مفاہمت کبھی بھی ہو نہیں سکتی. اور مشرک ہے، شرک میں عقیدہ ہے اور صریح شرک ہے، اسے طلاق دینا چاہیے، اسے خلا لے لینا چاہیے. قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کسی مشرک عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ایک مشرکہ مرد سے نکاح کرے، اور کسی مشرک، کسی توحید پرست عورت کے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مشرک مرد کے ساتھ رہے، اور کسی توحید پرست مرد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے مشرک عورت کو ساتھ میں رکھ کر زندگی گزارے، ہرگز اجازت نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہا ایک عورت ہے بے نمازی ہے، نماز کا اہتمام نہیں اس کی زندگی میں، شوہر اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں ہے، ایسے شوہر کو اپنے زوجیت میں نہ رکھا جائے اور ایسی بیوی اپنے شوہر کو ساتھ میں نہ رکھا جائے، اس لیے کہ یہ بھی کفر ہے. کہ ہاں ترک بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک مومن کے درمیان، ایک مشرک کے درمیان، ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر کوئی شوہر بیوی کو اس بات سے طلاق دے رہا ہے کہ وہ بے نمازی ہے، اس کا طلاق دینا جائز ہے. ایک بیوی اس بات سے خلا لے رہی ہے کہ اس کا شوہر بے نمازی ہے، اسے اس بات کی اجازت ہے. اسی لیے کہا ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے. اور اس کے بعد ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک بیوی اپنا شوہر بے دین ہے، بد اخلاق ہے، شرابی ہے، حرام کام ملوث ہے، اس کے ساتھ پھر بھی زندگی کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی بے نمازی ہے، اس کی بیوی بد اخلاق ہے، پھر بھی اس کے ساتھ زندگی سدھار رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ثلاثۃ يدعو اللہ فلا يستجاب لهم، کہ تین ایسے لوگ ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان کی دعا قبول نہیں کرنے والے ہیں. کہا کون ہے پہلا شخص؟ رجل تحت امرأة فلم يطلقها سیئۃ الخلق، وہ انسان جس کی بھی بد اخلاق ہے، بے نمازی ہے، پھر بھی اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے زندگی گزار رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا ہے، ہم ان کی دعاؤں کو رد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے.
تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ دونوں کی محبت اسلامی طریقے سے جڑے رہے، دونوں کی نکاح کا بندھن اسلامی کے طریقے کے بنیاد رہے۔ ایک میاں بیوی ہے، ان کا پورا اسلامی طریقے سے نکاح ہوا ہے، پھر بھی ان تمام چیزوں سے چھوڑ کر، دین اور اخلاق کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے، ایسے شریعت کی نظر میں ایسے لوگ میاں بیوی ہو نہیں سکتے۔ اس لیے کہا دونوں کو بھی اخلاق کے ساتھ اور دین کے بنیاد پر ان رشتوں کی بقا ہوتی ہے اور ان رشتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرض کرو جیسے کہ میں نے کہا مسائل پیش آتے ہیں اور طلاق خلا کے واقعات پیش آتے ہیں۔ عام طور پر دیکھیں دو اسباب ہیں جہاں پورا نچوڑ اگر بتایا جائے، ایک آدمی ایک عورت طلاق خلا کے مسائل سے گزر رہی ہیں، یا تو اس کی کسی نہ کسی حرکت سے، کسی نہ کسی مسئلے سے، اسے نافرمانی کے جذبے سے، یا وہ اطاعت و فرما بردار نہیں ہے، یا بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، تو یہ تمام اگر مسائل ہیں تو یہاں طلاق خلا بھی ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات شادی بھی ہو گئی، کچھ سال بھی گزر گئے، لیکن عورت کو کوئی شکایت نہیں ہے، شوہر کو بھی کوئی شکایت نہیں، اس کا دین بھی اچھا، اس کے اخلاق بھی صحیح ہے، لیکن پھر بھی رہنے کے لیے ساتھ میں دل نہیں مان رہا، نہیں ہو رہا۔ ایسے وقت میں بھی طلاق ہو سکتا ہے، خلا ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، شوہر اگر نافرمان ہے یا بیوی نافرمان ہے، ایسے وقت میں طلاق خلا ہو رہا ہے، تو اسے طلاق اور خلا لینے سے پہلے یہ جو میں نے 5 مسئلے مرحلے بتائے، سمجھا کر دیکھو، الگ کر کے دیکھو، یہ تمام فارمول یوز کیے جائیں گے، پروسیجر یوز کیے جائیں گے۔ ایک شوہر یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے اس کے ساتھ رہنا پسند ہی نہیں ہے، ایک بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ تمام اچھی چیزوں پورے اخلاق میں دین میں پکا ہے، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ان کو یہ فارمول یوز کرنے کے بغیر فوراً طلاق خلا ہو جائے، فوراً ہو جائے۔ اسی لیے میں نے حدیث پیش کیا آپ کے سامنے، مسلم کی حدیث، ثابت بن قیس کی بیوی آتی ہے، اللہ کے نبی میرے شوہر کے دین میں کوئی شک نہیں، اخلاق میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکرہ فی الکفر، اس کی نافرمانی کروں گی، میں آگے چل کر ایسا مل کر رہے تو یا کچھ نفرت کی بنیاد پر نافرمانی کے جذبات آ سکتے، حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں کیا کروں؟ لیکن ان کا کوئی شکایت نہیں ہے، تو اخلاق کے تعلق سے اور ان کے دین کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کبھی سمجھایا نہیں۔ دوسرے آپ حدیث پڑھ کر دیکھیں، آپ نے سفارش کی جڑ کر رہ جاؤ، دیکھو، کوشش کرو بول کر دوسرے مسائل میں سمجھائے، یہاں تو آپ نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ کیوں سمجھا نہیں؟ کہا کہ اگر کوئی کمزوری ہو تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، دل نہیں مانتا تو اسلام مشکل ہے۔ تو یہ بڑی تفصیلات ہیں، اس کے بڑے نازک مسائل ہیں، یہاں بھی اگر کوئی طلاق اور خلا ہو سکتا ہے تو بالکل ہو سکتا ہے، بغیر فارمولوں کو اپنائے بغیر۔ کوئی جیسے کہ میں نے کہا طلاق تو انسان دیتا ہے، خلا لیتے ہیں، طلاق مرد کا حق ہے، خلا عورت کا حق ہے، ان دونوں کو بھی اختیار ہے ایک دوسرے کو جدا ہونے کا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طلاق دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں وہ ایک تصور ہے کہ مہینے کو طلاق دینا، 3 طلاق دینا، یہ جاہلوں کا طلاق ہے، یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی کی علامت۔ کبھی ایسا طلاق کبھی نہیں ہو سکتا، 1 مہینے میں 1 طلاق اور 1 مہینے میں 1 طلاق اور 1 مہینے میں 1 طلاق، 3 طلاق، ختم چلے جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ طلاق دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ بیوی طلاق قبول کرنے میں کی کنڈیشن میں ہے یا نہیں۔ مطلب یہ ہے حیض کے حالت میں طلاق دی نہیں جا سکتی، ماہواری کی ایام میں عورت گزر رہی ہے، اس ماہواری کی ایام میں کوئی انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہو سکتی، اسے واپس لینا پڑے گا، یہ پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ پاکی کی حالت میں طلاق دینا ہے، اور ایسی پاکی کی حالت میں جس پاکی کی حالت میں شوہر نے جمع نہ کیا ہو، صحبت نہ کیا ہو، حیض سے پاک ہو گئی، یہاں پاک ہونے کے بعد شوہر نے صحبت کر لیا، ابھی حیض آنے سے پہلے دوسرا پھر طلاق دے دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک پاکی میں طلاق اور صحبت ہو نہیں سکتی، تو ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دے جس پاکی میں ان کی صحبت نہیں بھی ہو۔ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے ہی غلطی کی تھی، انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دیا، اور طلاق دینے کے بعد یہ غلطی کی تو عمر بن خطاب نے ان کو آگے چل کر ڈانٹتے ہوئے کہا، اور عمر خود اللہ کے نبی نے کہا رجوع کر لو، واپس لے لو، طلاق ہو نہیں سکتی آپ کی طلاق ہی۔ اگر کوئی یہ غلطی کر دیا تو اس کے لیے پینالٹی ہے، کیا ہے؟ وہ طلاق دینا ہے تو کب دے گا؟ پھر اگر وہ صحبت کر کے طلاق دیا ہے پاکی کی حالت میں تو اس کے لیے ایک پینالٹی یہ ہے، اس کے لیے ایک سزا یہ ہے کہ وہ واپس طلاق لے لے، پھر حیض آئے،
پھر اس کے بعد پاک ہو جائے، پھر پاک ہونے کے بعد چند دن گزارے، پھر حیض آ جائے، اس کے بعد میں پاک ہونے کے بعد طلاق دے گی. ایک مدت اس کو رکنا پڑے گا. اور تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ 2 گواہ کو رکھ کر طلاق دیا جائے. جس طرح نکاح میں 2 گواہ ہوتے ہیں، اس طرح طلاق میں بھی کیا ہے؟ 2 گواہ ہونا. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. سورہ طلاق میں اللہ نے کہا 2 گواہوں کے ساتھ طلاق دیا جائے. گواہ نہ ہونے پر بڑے مسائل پیش آ سکتے ہیں، بڑے نازک مسائل ہیں. تو کہا یہ 3 چیزیں. اس کے بعد طلاق دینے کا طریقہ: عورت پاکی کی حالت میں ہے، 2 گواہ کے ساتھ ہے، اور اس صحبت میں کوئی جماع نہ کیا ہو. یہ 3 کنڈیشن ہو گئے. اس کے بعد مرد کہے، شوہر کہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ طلاق واقع ہو گئی. اب اس کے پاس 3 مہینے ٹائم ہے، اور بالضبط کہیں تو 3 حیض ہے. 3 حیض اور 3 مہینے میں ذرا فرق ہوتا ہے. کہا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. 3 قروء 3 حیض وہ انتظار کرے. اور 3 مہینے کیوں سمجھو کہ لمسم اگر 3 مہینے کی مدت ہے، 3 مہینے کی عدت ہے اور مدت ہے، اور وہ 3 مہینے رکا رہے. ایک مرتبہ طلاق دیا، پھر اس کے بعد طلاق دینے کے بعد اسے واپس لینا ہے تو 3 مہینے کا ٹائم ہے اس کے پاس. 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لے، یا تو بول کر رجوع کر لے کہ پھر سے میں تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں، یا نہیں تو صحبت کر لے. رجوع ہو گیا 3 مہینے میں. یہ 3 مہینے میں اگر شوہر نے رجوع نہیں کر لیا، واپس اپنے نکاح میں نہیں لے لیا، اگر لے لیتا ہے 3 مہینے کے اندر بہت اچھی بات ہے، ایسی زندگی کنٹینیو رہے گی. اگر نہیں لے لیا 3 مہینے تک، 3 مہینے پار ہو گئے، تو وہ الگ یہ الگ، وہ الگ یہ الگ. 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں. ایک طلاق میں 3 مہینے کا وقت رہتا ہے، اور اسی 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے. رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے، تو اس کو کیا چاہیے؟ طلاق ہو گئی. وہ کہیں بھی شادی ہو سکتی، یہ کہیں بھی شادی ہو سکتی. ہاں 3 مہینے کے بعد چند دن بھی گزر گئے، وہ الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے، لیکن بعد میں کچھ محبت جاگ گئی. پھر یہ بیوی کو شوہر یاد آنے لگا، شوہر بیوی کو یاد پھر سے نکاح کرنا چاہتے تو پھر بھی وہ نکاح کر سکتے. آپس میں پھر وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ نیا مہر، نیا دفتر، نیا مہر اور نیا نکاح ہوگا. تو یہ شرط. پھر دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. فرض کرو کہ پھر دوبارہ نکاح انہوں نے کر لیا، نیا نکاح، نیا مہر لیا، پھر زندگی چلتے رہی، پھر مسئلے آئے، پھر شوہر نے کسی مسئلے میں آ کر طلاق دیا، تو پھر بھی اس کے بعد 3 مہینے کا ٹائم ہو. وہ 3 مہینے کے اندر رجوع کر لے، واپس نکاح میں لے لے. 3 مہینے بھی ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، رجوع نہیں کر لیا، یہ الگ وہ الگ. پھر مسئلہ آیا کہ محبت جاگ گئی، پھر ملنا چاہتے ہیں تو پھر بھی مل سکتے ہیں. وہی شوہر، وہی بیوی، پھر بھی مل سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہی مسئلہ ہوگا، نیا نکاح، نیا مہر. اچھا، بڑا تعجب ہوتا ہے اس مسئلے میں. صحابی رسول معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بہن کا نکاح میرے چچا کے بیٹے سے میں نے کروایا تھا. اس کے بعد کہا چند دن تک زندگی چلی، شوہر نے میری بہن کو طلاق دے دیا. 3 مہینے انتظار کی، رجوع نہیں ہوا، واپس آ گئی میرے گھر کو. اور یہ بات یاد رکھو، 3 مہینے جو ہے یہ عدت مدت، بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. اس سے کچھ الگ مسائل میں آگے بتاؤں گا. اس کے شوہر کے گھر میں مائکہ نہیں جائے گی، اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی، بہت بڑی گنہگار ہوگی وہ. اور شوہر بھی نکالنے کا حق نہیں رکھتا. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. وہ دونوں مل کر ہی رہیں گے، دونوں مل کر ہی رہیں گے. وہ کسی بھی حالت میں الگ نہیں ہو سکتے. شوہر کو گھر سے باہر نکالنے کا حق نہیں ہے. بیوی کو اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر اپنے مائکہ جانے کا حق نہیں ہے. اور وہ 3 مہینے کے اندر بالکل کھانا پانی کپڑے جس طرح پہلے چل رہی تھی پوری زندگی ویسے ہی چلتے رہے گی، پوری ویسے ہی چلتے رہے گی، صرف صحبت سے رکے رہیں گے بس. اور اس کے بعد نا نفقہ دینے کی ذمہ داری. اگر عورت اپنی مرضی سے لڑ کر نفرت کے بنیاد پر چلے جاتی ہے اپنے گھر کو تو یہ کھانا پانی دینے کا بند کر دے گا. شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اسے خرچہ دے رہو، مینٹیننس دیتے رہو، دینے کی اجازت نہیں، اسے دینے کی اسے اجازت نہیں ہے. ہاں اگر شوہر اپنے زبردستی سے نکال رہا ہے تو 3 مہینے کا مینٹیننس دینا پڑے گا اسے. یہ الگ نازک مسائل ہیں، عدت کے مسائل آئیں گے تو وہاں سمجھاؤں گا میں. بہرحال
माकिल बिन यसार फरमाते हैं मेरी बहन का निकाह मैं किसी अपने रिश्तेदार में करवाया था, उसने तलाक दे दी और 3 महीने का इंतजार करके 3 महीने मुद्दत खत्म हुई, फिर मेरी बहन अपने घर को आ गई और उसके बाद चंद दिन के बाद दूसरे रिश्ते आ रहे थे, मेरे बहन को दूसरे रिश्ते आ रहे थे, साथ में वो पहला जो शोहर था मेरे चचा का बेटा उसने भी रिश्ता भेजा। फिर माकिल बिन यसार फरमाते हैं वल्लाहि ला उनकिहु अबदा, तो उससे एक मरतबा रिश्ता करके मैं बहुत धोखा खाया हूं, ठोकर लगी है, अब मैं तेरे साथ कभी उसे निकाह नहीं कर सकता, नहीं करूंगा मैं। उसके बाद इधर से उसकी बहन का भी इरादा है कि पहले शोहर से मिलने, उसके बाद यहाँ बीच में भाई रुकावट बना हुआ है, मिलने नहीं दे रहा है। उसके बाद कुरान की आयत नाजिल हुई वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम, क्या नबी इनको कह दीजिए जो जिन मर्दों ने तलाक दिया है 3 महीने के बाद, ये जो शुरू के 2 तलाक हैं, ये शुरू के जो 2 तलाक हैं, ये तलाक के बाद अगर फिर मियां बीवी आपस में रजामंदी के साथ मिलना चाहते हैं तो उनको कोई रोकना नहीं चाहिए, बीच में बाप आकर नहीं रोक सकता, जबकि वली है वो नहीं रोक सकता, वो खानदान के रिश्तेदार नहीं रोक सकते, अगर दोनों की रजामंदी है तो मिल सकते हैं और मिलना चाहिए उनको। और उसके बाद फर्ज करो ये 2 तलाक हो गई, पहली तलाक के बाद ऐसा हुआ, दूसरी तलाक के बाद ऐसा हुआ, फिर ये मिल लिए आपस में, इनकी जिंदगी में तलाक का 2 ऑप्शन खत्म हुआ। अब फिर उसके बाद कुछ मसाइल पेश आए तो फिर उसने एक मरतबा तलाक दे दिया, तो ये फाइनल तलाक, तीसरी तलाक यहाँ हो गई। अब ये भी इद्दत 3 महीने गुजारेगी, लेकिन ये इद्दत कहाँ गुजारेगी? अपने माँ के घर में। शुरू के 2 तलाक में इद्दत अपने शोहर के घर में गुजारेगी, तीसरी तलाक के बाद की जो 3 महीने की इद्दत है वो अपने मायका जाकर गुजारेगी। अब ये अलग है, वो अलग है, और ये उसके लिए जायज नहीं है, उसके लिए जायज नहीं है, और ये दोनों जमा नहीं हो सकते। फिर वही सूरत आती है, अगर ये फिर मिलना चाहते हैं तो ये किसी और से निकाह कर ले, वहां अगर मसले में कुछ होकर तलाक खुला हो गया या उस शोहर की वफात हो गई तो फिर उसे ऑप्शन है, फिर उसे मौका है कि फिर यहां कर मिले। तो ये जो कंडीशन है, दूसरे को शादी होने के बाद फिर इसे शादी होना, बीच में कोई और एक शोहर आना है, तो ये तीसरी तलाक के बाद है, पहली और दूसरी तलाक के बाद नहीं है। तो इस तरह ये तलाक का मसला यहां होता है, और इसके बाद तलाक के बाद ये एक दूसरे को जुदा होते हैं और इन दोनों के दरमियान फिर अजनबी के मसाइल पैदा होते हैं। तो इस तरह शोहर तलाक देने के लिए इन मरहलों से गुजरना पड़ता है। आज दुनिया ये कहती है कि शोहर जब चाहे अपनी मर्जी से तलाक दे सकता है, शोहर बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप जरा गौर करो, जिस तरह मर्द को अल्लाह ने तलाक का हक दिया, बीवी को खुला का हक दिया है, लेकिन बीवी के लिए बहुत बड़ा आसान तरीका अलग होने के लिए खुला लेने के लिए बड़ा आसान है। तलाक में इतने मरहलों से गुजरना है, उसे पाकी की हालत में दो, उसे तोहर की हालत में दो, उसे तलाक बोलकर 3 महीने वेट करो, ये सारे कंडीशंस हैं। लेकिन खुला में कोई कंडीशन नहीं। वो हैज की हालत में हो तब भी वो खुला ले सकती है, वो हमल की हालत में हो तो भी खुला ले सकती है, वो सुबह में सोहबत हुई, रात में सोहबत हुई, सुबह में खुला ले सकती है, कभी भी उसके लिए दरवाजा खुला है खुला का, और खुला लेकर वो आजाद हो सकती है। इसलिए औरत के लिए जुदा होना बड़ा आसान है, मर्द के लिए बड़ा मुश्किल है। और खुला के बाद वो 1 महीना इद्दत गुजारेगी, 1 महीने के बाद वो अलग अजनबी होते हैं, वो दूसरे शोहर से निकाह कर सकती है, या फिर खुला लेने के बाद फिर जैसे कि मैंने कहा, फिर वो खुला लेने के बाद वो औरत को पहला शोहर याद आया और दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर इनके दरमियान भी निकाह हो सकता है, और फिर वही मसला नया निकाह नया महर। तो ये सारे मसाइल हैं, इन तमाम मसाइल को समझने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में इद्दत के मसाइल क्या हैं, और तलाक खुला होने के बाद ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे किन का हक है, किन के पास रहना है, और इनके सारे मसाइल क्या हैं, और तलाक खुला के साथ और किन चीजों से तलाक से जुदा होते हैं और खुला से भी जुदा होते हैं। लेकिन और 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से रिश्ता टूट जाता है। इंशाअल्लाह सारे मसला हम आइंदा जुमा सुनेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम तमाम को सही मानों में इन तमाम मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिश्तों की बका के लिए एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के तालीमात कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जिंदगियों में इख्तिलाफात को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके शर से हमें महफूज फरमाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।